دوبارہ میں نے کہا یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے. ایک مرتبہ ولو کرہ المشرکون، جو میں آیت پیش کر رہا ہوں، ولو کرہ الکافرون، کراہت ہو، برا لگے، جتنا مرضی برا لگے مشرکین کو، اللہ فرما رہا کہ دین کا تو غلبہ آ ہی جائے گا. توجہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. شیعہ سنی دونوں نے ترجمہ کیا ہے لیظہرہ کا، کہ دین کا غلبہ آ جائے. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو، رسول جمع نہیں کہا، رسول، وہ اللہ وہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ. ایک نقطہ اچھا بہت ہی خوبصورت ذہن میں آیا، پیش کرنا چاہ رہا ہوں، شاید لوگ پہنچ جائیں. میں جانتا ہوں روزے کی حالت میں بڑا مشکل ہوتا ہے، میں جانتا ہوں لوگ جاگ رہے ہیں مسلسل، لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں اور جو حق ادا کر رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے سننے کا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میری درخواست ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیجیے گا، ذرا دیکھیے گا. دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، هو الذی، مطلب دیکھیں جو اہل علم بیٹھے ہیں ان سب کے لیے ایک نقطہ خاص، بہت بڑے کسی استاد کا جملہ ہے، بہت خوبصورت ہے، سنیے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. اب اللہ کو کہنا کیا چاہیے تھا، یہ رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا. نہیں پہنچا سکا، نہیں ہے مجمع. اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا رسول کا کمال یہ ہے اسے اللہ نے بھیجا. اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کا کمال یہ ہے اس نے محمد کو بھیجا. تم اللہ تو دیکھ نہیں سکتے، تم نے محمد کو دیکھ سکا. کتنے با کمال ہے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین جمیل، اتنے فضائل، اتنے کمالات. سوچو وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے یہ محمد بھیجا. اب پہنچ گئے حیدری. توجہ فرما رہے تھے جانے کے نام ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین کا ہر شے پہ غلبہ آ جائے. شیعہ سنی علماء سب سے زیادہ ترجمے قرآن کریم کے اردو میں ہوئے ہیں، فارسی سے زیادہ، انگریزی، اسپینش، ترکی، ہر زبان سے زیادہ اردو میں. کیونکہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں، بھائیوں کے بھی ہیں. اور آپ کو پتا ہے سب سے بڑی آبادی ہی مسلمانوں کی وہ اردو بولنے والوں کی ہے، یا اردو سمجھنے والوں کی ہے کہہ لیجئے، کہ چاہے وہ پنجابی ہوں، بنگالی ہوں، یعنی اردو سمجھ لیتے ہیں. تو اردو داں طبقہ سب سے زیادہ. اور شیعہ سب سے بڑی آبادی اگر ہندوستان پاکستان کے ملا لی جائے تو شاید فارس کے بعد سب سے بڑی آبادی دنیا کے اندر عربوں سے بھی زیادہ برصغیر پاک و ہند کی ہے. پورے یہ ہندوستان پاکستان کا جو پورا کا پورا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کہ ان 2 ملکوں میں بہت بڑی شیعہ آبادی ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، تو بہت بڑی آبادی ہے شیعہ. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں. اب یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. یعنی کس کو؟ رسول سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے نا، صلوات پڑھیں رسول خدا کے خوش میں. بھائی مجمع کی توجہ رہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس رسول کو بھیجا اس اللہ نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ کہ ہر چیز پہ دین کا غلبہ آ جائے. کیا آ جائے؟ غلبہ آ جائے. تو اب یہ اللہ فرما رہا ہے لیظہرہ. سب نے شیعہ سنی میں نے دیکھا ہے، جتنے ترجمے میں نے دیکھے ہیں، سب نے لکھا کہ دین کا غلبہ آ جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر شے پہ دین کا غلبہ آ جائے. تو 1400 سال تو ہو گئے، اب تک دین کا غلبہ نہیں آیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ بھئی، اب تک 1400 سال میں دین کا غلبہ نہیں آیا، تو مانو نہ کوئی رسول خدا جیسا باقی ہے جو دین کا غلبہ لائے گا. تیرے میرے جیسا نہیں ہوگا، محمد عربی جیسا ہوگا. حیدری کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، کوئی ہم جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی فرزند رسول ہوگا، دل بند علی و بطول ہوگا. اب میرے جملے پہنچ گئے جانے کے نام میں. تو اب اللہ فرما رہا دین کا غلبہ آئے گا، ہر شے پہ دین کا غلبہ آئے گا. تو اب تک دین کا غلبہ نہیں آیا. آیت رسول خدا سے متعلق ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ دین کا غلبہ آ جائے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا. اب یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، اختلافی بات کر ہی نہیں رہا، دونوں کتابوں میں یہ بات ہے. دونوں جگہ پہ لکھی ہے روایت کہ
لو بق اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے لطول اللہ ذالک، اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری نسل سے، میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے اللہ ایک مرد کو بھیجے گا. کسے؟ مرد کو. خیبر والے بیٹھے ہیں یہاں، رسول خدا فرما رہے ہیں اللہ ایک مرد کو بھیجے گا. مرد کو. پیغمبر نے فرمایا تھا میں 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. جب 39 دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. خیبر میں پہلا مرد 12واں ظہور کرے گا، ساری دنیا کو بتائے گا علی کا بیٹا آ گیا. توجہ فرما رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا. جانے کے رامی یہ قرآن کریم ہے، اللہ فرما رہا. تو اب اللہ کے حبیب نے فرمایا، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ آخری زمانے میں ایک اللہ مرد کو بھیجے گا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صفات میری صفات ہوگی. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، اور مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، ظہور کرے گا. دنیا یملأ الارض قسطا وعدلا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. بعدما ملئ ظلم و جورا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ آئے گا اور آ کے عدل و انصاف سے بھر دے گا. جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی بالکل ویسے ہی وہ کیا کرے گا، ظلم و جور ختم کر کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. توجہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلم و جورا. ابھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں آخری زمانے میں اللہ میرے نام کا ایک فرد بھیجے گا. بھائیوں نے کوشش کی اس کے اندر ایک لفظ اضافہ کر دیا، اس کے ماں باپ کے نام وہی ہوں گے جو میرے ماں باپ کے نام ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ تمہارے والے امام نہیں ہیں. اور اگر جرت ہے تم جب غدیر نہیں بنا سکے تو ظہور کیسے بنا لو گے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی میں یہ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم. اب یہ اچھا حدیث کیا ہے کہ ہوگا سید. بھائیوں نے لکھا ہے کہ ہوگا سید المہدی من ولد فاطمہ. 119 روایات ہیں اہل سنت کتابوں میں المہدی من ولد فاطمہ، کہ امام مہدی جو ہوں گے آخری زمانے میں آئیں گے وہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. یعنی جو آخری زمانے میں امام آئیں گے وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا. میں بڑے سوچ سمجھ کے جملہ ادا کر رہا ہوں. وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا. تو پھر پہلا محرم کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہے مجمع، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کرنے لگا ہوں. مباہلہ میں آگے رسالت میں آپ، پیچھے علی مرتضی. مرکز میں جناب فاطمہ چل کے بتا رہی تھی نبوت سے امامت کے واسطے کا نام فاطمہ. واسطہ فاطمہ. اللہ عزیزان گرامی، اب امامت ہمیشہ سیدہ سے وابستہ رہے گی. تو مولا امیر شوہر نامدار ہیں جناب سیدہ کے. امام حسن حسین بیٹے ہیں اور پھر سارے جناب سیدہ کی ذریت میں ہوں گے. تو عزیزان گرامی امام مہدی سب نے لکھا ہے آخری زمانے میں آئیں گے. اب میں بہت کوشش کروں گا جلدی پیش کروں تاکہ نماز سے پہلے میں مکمل کر سکوں. میں نے آپ سے پہلے بھی کل بھی کہا کہ اگر مصائب نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں مجلس نہیں ہوئی. مجلس نام ہے مصائب کا، تو اس سے پہلے بس آخری جملہ سن لیجئے. 5 منٹ مجھے چاہیے، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. تو عزیزان گرامی عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے، سنیوں میں بھی ظاہراً یہی عقیدہ کہ امام آئیں گے مکے سے، ظہور فرمائیں گے مکہ مکرمہ سے، ظہور فرمائیں گے. جمعہ کا دن ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر مجلس سے ہو رہی ہوں گی. بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہاں پاکستانی بیٹھے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ 8، 9، 10 محرم کو سب سے بڑی ہالیڈے ہوتی ہے. کیوں؟ چھٹیاں ہیں، سارے شیعہ مجلسوں میں لگے ہیں، تو چلو ہوٹل بک کراؤ سارے کے ساتھ. عزیزان گرامی میں دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ جو روایات میں ہے کہ کچھ لوگ خوشی منا رہے ہوں گے، عاشورے کا دن ہوگا، اور آتے ہی امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ تم نے میرے جد کی شہادت کو بھلا دیا. یعنی اس وقت کچھ لوگ
باقاعدہ الیاذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خوشی منا رہے ہوں گے. چھٹی ہے اور کوئی تہوار بھی ہوگا, جیسے نیو ایئر ہے یا کچھ ہے, نوروز ہے, جیسے بعض روایت میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ لوگ بہت سے الیاذ باللہ خوشی منا رہے ہیں. بہرحال اب جلدی پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ مصائب پہ آؤں. تو عزیزان کرامی, امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے کہاں سے؟ مکے سے. اور میں اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں, یہ بھی امام زمانہ سے متعلق ہے, سورہ ہود, سورہ نمبر 11. حضرت ہود علیہ السلام پہ اس سورہ کا نام ہے, سورہ ہود. اب میں کل اس کی تفسیر پیش کروں گا, آج وقت نہیں ہے. کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس آیت کی تلاوت کریں گے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور ظہور کے بعد تو ایک مرتبہ پوری دنیا میں اعلان ہوگا, سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. چھٹے امام سے پوچھا, مولا سب سے پہلے 12ویں امام کی بیعت کون کرے گا؟ میں جانتا ہوں مجمع دور دور سے آیا, سن لیجئے کہ سب سے پہلے 12ویں امام علیہ السلام کی بیعت کون کرے گا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہا کہ ایک مرتبہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے, ایک پر خانہ کعبہ پہ رکھیں گے, دوسرا پر بیت المقدس پہ رکھیں گے, اور ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں گے, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے, باطل جا رہا ہے, باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. اور پھر آواز دے کے کہیں گے, اے دنیا والوں, مہدی موعود کا ظہور ہو گیا, جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. آخری زمانے میں مہدی آئے گا, جس کا وعدہ کیا تھا وہ آ گئے. ایک مرتبہ آواز دے کے کہیں گے, اے مہدی برحق ہاتھ بڑھائیے, جبرائیل بیعت کے لیے آیا ہے. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام امام زمانہ کی بیعت کریں گے, کہیں گے میں بیعت کرنے آیا ہوں. عزیزان گرامی, اس وقت امام ظہور کریں گے. اور یہ سن لیجیے, بس یہ کیسے مکمل کروں کہ امام پھر سب سے پہلے آئیں گے مدینے. اب یہ روایت میں عام طور سے پڑھتا نہیں ہوں, لیکن اب شاید پڑھ دینے میں پتہ نہیں گستاخی نہ ہو, لیکن روایات میں ہے کہ مدینے کے روضوں کو گرا دیا گیا ہوگا, ڈھا دیا گیا ہوگا. جنت البقیع کا انہدام ہوا, لیکن وہاں رسول خدا کا روضہ ابھی تک محفوظ ہے. ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ خود روضہ رسول کی بھی بے حرمتی ہوئی ہوگی. امام ظہور کرنے کے بعد روضہ رسول اور ائمہ بقیع جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے اور روضوں کی دوبارہ تعمیر کریں گے, اور ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ لوٹائیں گے. حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لوٹائیں گے, مقام ابراہیم کو, صفا مروہ, ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہوگا. جیسے ابھی شیطانوں کو بہت بڑا کر دیا گیا ہے, صفا مروہ کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ ڈسکشنز میں ہے, روایات میں ہے, ایسا ہو چکا ہوگا. امام آئیں گے, ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ. پھر ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائیں گے. آنے کے بعد جناب سیدہ کی قبر کا اعلان کریں گے, روضہ رسول کی تعمیر کریں گے, بہت عالیشان ائمہ علیہ السلام کا مزار بنانے کے بعد پھر سب سے پہلے جائیں گے کربلا. اب میں وہ جملے یہاں پہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وہ مصائب کے ہیں. چلے پھر اب میں, میرے خیال میں ماحول مصائب کا بن گیا ہے. میں یہ روایت کل مکمل کروں گا کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ امام کے ظہور کے بعد کے بہت سے حالات. چلے اب موضوع عشرہ امام زمانہ ہی کا ہے, میں پیش کروں گا. تو امام عاشورے پہ ظہور کریں گے مکہ سے, اور پھر کربلا آئیں گے مدینے کے بعد. پہلے نجف نہیں جائیں گے, کوفہ نہیں جائیں گے, پہلے کاظمین, سامرہ, مشہد, قم نہیں جائیں گے, سب سے پہلے کربلا آئیں گے. علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ 40 کے ایام ہوں گے. امام عاشورے پہ ظہور کریں گے, جب آئیں گے نا تو وہ 40 کے ایام ہوں گے. دنیا آ رہی ہوگی 40 کی طرف. جب امام پہنچیں گے خود بخود راستہ بننے لگے گا. اب میں یہ پڑھوں آپ کے سامنے. تو امام 40 پہ آئیں گے, اور ایک مرتبہ امام جب آئیں گے تو بلند آواز سے اپنے جد امام حسین کو سلام کر کے کہیں گے, اے میرے جد حسین, وقت نے مجھے بہت بعد میں بھیجا, اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان آپ پہ قربان کرتا. یعنی امام زمانہ بھی مولا حسین کی عظمت کا وہاں اقرار کریں گے, آپ کے مصائب کی طرف اشارہ کریں گے. میرا آپ سے وعدہ, ہر آنکھ میں آج آنسو ضرور آئے گا. میں کچھ ایسے روایات پڑھنے والا ہوں, کچھ ایسے مصائب میں نہیں پڑھتا عام طور سے. آئیں گے تو ایک مرتبہ وہاں پہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب 40 پہ آئیں گے پوری دنیا دیکھے گی, اور جملہ سنیں گے, لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, میں صبح شام آپ پہ گریہ کروں گا. میری پھپھیوں کو آپ پہ رونے سے روکا جاتا تھا, لیکن اب میں صبح شام آپ پہ گریہ کروں گا. پھر فرمائیں گے
لَأَنْضُبَنَّ، میں پھر آپ پہ ندبہ کروں گا. پھر ایک اور سخت جملہ جانتے ہیں فرماتے کہ ہاں امام زمانہ کہا کہ اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدلت دموع دما، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. بڑے عجیب الفاظ ہیں نا، خون کے آنسو بہاؤں گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں خون کے آنسو کون بہا سکتا ہے؟ زیارت ناہیہ اٹھائیے نا، امام فرما رہے میں خون کے آنسو. کون کہتا ہے خون کے آنسو بہاؤں گا؟ جو وارث ہوتا ہے، جسے پتا چلا ہونا کہ کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام زمانہ ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں. میں اگر کوئی سخت جملہ پڑھ دوں، کل میرے ایک بھائی نے کہا مولانا میں نے یہ کوئی مصائب آج تک سنے ہی نہیں تھے، میں آج سخت جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. سنیں گے، اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام خشک لبوں پہ. مولا حسین کے لب اتنے خوش تھے کہ جناب علی اکبر کہتے تھے بابا آپ کے لب تو، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں سلام کٹے ہوئے گلے پہ. اگر دیکھ سکے تو اب دیکھیے گا. پھر کہتے ہیں سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ. بڑا عجیب جملہ ہے یہ زیارت کا. مولا حسین کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جناب سیدہ کی بھی، لیکن فرق ہے، جناب سیدہ کی پسلیاں دروازے کے پیچھے ٹوٹی ہیں، دروازے کے گرنے سے. مولا حسین کی پسلیاں کیسے ٹوٹیں؟ تو روایات میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں سخت جملے پڑھنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، امام زمانہ ایک ایک عضو پہ سلام کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. امام کہتے ہیں میرا سلام ان جسموں پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئے تھے، جنہیں کفن نہیں ملا، جن کا کفن خاک کربلا بنے. اجرکم اللہ. بھئی آئیں گے امام زمانہ. یہ جملہ میں آغا سستانی کے وکیل اور ان کے داماد سے جملہ نقل کر رہا ہوں. انہوں نے ممبر سے پڑھا ہے. بڑا سخت جملہ ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکیں. میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا اگر میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے. جو تصور کر سکتے ہیں تصور کریں، ہم کربلا میں ہیں. تو اب روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں جب امام زمانہ ظہور کریں گے، جیسے کربلا پہنچیں گے خود بخود مجمع راستہ بنانے لگے گا، ہر آدمی راستہ بنائے گا. امام زمانہ ایک مرتبہ ننگے پاؤں حرم میں آئیں گے. بہت سے زائرین نے دیکھا نا ننگے پاؤں چلتے ہیں. امام ننگے پاؤں ایک مرتبہ تشریف لائیں گے. تو روایت کے الفاظ ہیں بہت سے دروازے بند ہوں گے. آپ نے دیکھا دروازے بند کر دیے جاتے تاکہ زائرین ایک طرف سے جائیں ایک طرف سے آئیں. کہ امام کے لیے خود بخود دروازے کھلنے لگیں گے. امام اندر جائیں گے، ایک مرتبہ ذریح مقدس کا دروازہ امام کے لیے کھل جائے گا. امام ذریح کے اندر جائیں گے اور روتے ہوئے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. امام زمانہ اپنے دونوں ہاتھ مولا حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے اور قبر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے. ایک مرتبہ چھوٹا سا ایک لاشا اٹھائیں گے. یعنی امام زمانہ کو بھی حضرت علی اصغر کا بڑا غم ہے. قبر سے جناب علی اصغر کا لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے. اگر دیکھ سکے بیٹے تو دیکھیے گا، بہت زور سے پیار کریں گے، چومیں گے. ایک مرتبہ جناب علی اصغر کا لاشا شیعوں کو دکھائیں گے اور بلند آواز سے کہیں گے مجھے بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا، بتاؤ اس بچے کو کیوں مارا گیا. اتنے سے بچوں کو کبھی تیر مارے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. میں نے کہا تھا نا ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، مجھے معاف کر دیجئے گا. امام زمانہ کو بھی حضرت علی اصغر کا بڑا صدمہ ہے. اب میں ہاتھ باندھ کے سوال کروں، وہ بی بی جن کا نام ہے جناب ربا، جب انہوں نے چھوٹا سا گلا، اب میں ترجمہ کروں یا نہ کروں مجھے معاف کر دیجئے گا، جملہ کہنے لگا ہوں. بھئی جب تیر لگا نا تو ہم عام طور سے کیا پڑھتے ہیں، میں بھی ممبر سے کہہ دیتا ہوں گلا چھد گیا. اگر دیکھیں میری طرف کیسے چھید، یہ کان میں چھید کیا جاتا ہے، پلیٹ میں چھید ہو جاتا. خدا کی قسم روایت کے الفاظ یہ نہیں ہیں. جانتے ہیں کیا ہیں؟ کہا کہ بچے کا گلا چھوٹا تھا
تیر کے 3 منہ تھے، گلا چھوٹا تھا، تیر کا منہ بڑا تھا. ذبح من الاذن الی الاذن، پورا گلا ذبح ہو گیا تھا. جناب سید الشہداء نے کتنے مظالم دیکھے ہیں. سلام جناب رباب کی عظمتوں پہ، جنہوں نے چھوٹے سے بیٹے سے متعلق پوچھا، مولا میرے علی اصغر کو پانی پلا دیا. بعض علماء نے لکھا جناب سکینہ نے سوال کیا تھا، بابا میرے بھائی کو پانی پلا دیا؟ تو کیا فرمایا ہوگا مولا نے؟ بیٹی ایسا پانی پلایا ہے اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی مغرب کا وقت قریب ہے، آپ جانتے ہیں میں مغرب سے متصل پڑھ رہا ہوں تاکہ فوراً نماز پڑھا سکوں. آپ لوگ افطار کر لیجئے گا، لیکن ایک جملہ پڑھ دوں. آپ کو پتا ہے جناب رباب جب جناب علی اصغر کا نام لیتی تھی تو بی بی کا ایک ہاتھ سر پہ رہتا تھا، دوسرا سینے پہ. سر پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے کہتی تھی واہ حجابا، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی واہ علی اصغرا. پھر مولا حسین کو یاد کر کے کہتی ہائے میرے آقا حسین کو دفنانے نہیں دیا گیا.